نیشنل کونسل فار طب، حکومت پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب فری آن لائن سہ ماہی CPD پروگرام بعنوان رنگ و روشنی سے علاج کی آخری سمری کی کلاس میں تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ میں حکیم ذوالفقار علی ملک، ترجمان نیشنل کونسل فار طب، آپ سے مخاطب ہوں۔ حسب وعدہ آج ہم الحمدللہ اس پروگرام کا فائنل لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ تمام شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ 12 لیکچرز پر مشتمل ایک سمری آپ کے سامنے ڈاکٹر سمینہ عامر عظیمی صاحبہ بیان کریں گی، جس سے یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں تمام جو 12 لیکچرز ہیں وہ ایک ریکال ہو جائیں گے، اور یقینی طور پہ پیپر اٹیمپٹ کرنے میں یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ہدایات کی ویڈیو میں بھی عرض کیا کل، اور اس سے قبل جو میں نے پوسٹ شیئر کی تھی اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بروز منگل انشاءاللہ تمام شرکاء کے جو واٹس ایپ نمبرز ہیں ان پہ براڈ کاسٹ میسج کے ذریعے آپ کو پیپر کا لنک شیئر کیا جائے گا۔ آپ اس لنک کے ذریعے پیپر اوپن کریں گے اور اس کو سالو کریں گے، اور سالو کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کریں گے۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے اپنے پاس CPD پروگرام کا سیریل نمبر ضرور محفوظ رکھیں، اپنا ای میل ایڈریس، اپنا موبائل واٹس ایپ نمبر، بنیادی جو معلومات ہیں یہ آپ ضرور اپنے پاس جمع رکھیں، تاکہ پیپر حل کرتے وقت پھر آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے لنک ایک بار ہی اوپن ہوگا، بار بار اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کا پیپر اٹیمپٹ نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی سبمٹ ہو سکے گا۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو اتوار تک کا وقت دیا جائے گا۔ جب آپ ایزی ہوں، آپ کے پاس انٹرنیٹ، بجلی اور یہ ساری سہولت میسر ہو، تو اس وقت آپ مکمل تیاری کے ساتھ اپنا یہ پیپر اٹیمپٹ کریں۔ مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے یا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور انتہائی اہم چیز، براڈ کاسٹ میسج شرکاء کو اس صورت میں ہی موصول ہوں گے جب میرا یہ موبائل نمبر، جو کہ مختلف پوسٹ کے ذریعے بھی میں نے شیئر کیا، میں ابھی بھی عرض کر دیتا ہوں، 0345814178، یہ نمبر آپ کے پاس اپنی فون بک میں محفوظ ہوگا تو آپ کو براڈ کاسٹ میسج ریسیو ہوگا، ادروائز آپ براڈ کاسٹ میسج موصول کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور یہ تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ابتدائی کلمات کے لیے صدر نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کی طرف، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر سمینہ عامر عظیمی صاحبہ آپ کو لیکچر ڈیلیور کریں گی۔ تو ابتدائی کلمات کے لیے صدر نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب CPD پروگرام کے تمام شرکاء کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ نیشنل کونسل فار طب کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو سہ ماہی پروگرام، تیسرا سہ ماہی پروگرام شروع کیا تھا رنگ و روشنی سے علاج یعنی کروموتھراپی پہ، وہ مکمل ہو چکا، اور آج ہم اس کا جو ایک سمری آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ گزشتہ 12 لیکچرز میں آپ کو رنگ و روشنی سے علاج کے حوالے سے کیا کیا بتایا گیا، اور کن کن چیزوں کو آپ اختیار کر کے اپنے مریضوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے بہترین انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، جس میں خاص طور پر حکیم ذوالفقار علی زاہد صاحب جو ہمارے اس تمام پروجیکٹ کے انچارج ہیں۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو
अंजाम तक पहुंचाने में भरपूर काविश की। दीगर जो हमारी टेक्निकल कमेटी टीम है उसका भी शुक्रिया कि उनकी शबाना रोज़ मेहनत से ये काम अंजाम को पहुंचा। मैं आप दोस्तों से हमेशा की तरह ये दरख्वास्त करूंगा कि आपका जो फीडबैक है, आपकी जो आरा है, वो हमारे लिए हमेशा बड़ा जो किरदार अदा करती हैं, हमें समझने के लिए, हमें काम को आगे बढ़ाने के लिए। और इंशाल्लाह हम और आज के लेक्चर में जो आपने सवालात किए हैं उनके भी मैक्सिमम जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मैं एक और ऐलान भी करना चाहता हूं कि हमारा जो अगला CPD प्रोग्राम है वो जिस तरह हमने वादा किया था, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस जमा हो चुकी हैं। नब्ज़ तशख़ीस बज़रिया नब्ज़ पर भी हमारे जो CPD प्रोग्राम का प्लान है, न्यूट्रिशन पर भी CPD प्रोग्राम का प्लान है। बहुत सारे मौज़ूआत अब ज़ेर बहस हैं और इंशाल्लाह हम जो अगला CPD प्रोग्राम जो बहुत जल्द जारी करेंगे वो होगा जो तिब्बी दवा साजी है, इसके जो जदीद तकाज़े हैं और जो अगर कमर्शियल पैमाने पर आपने तिब्बी दवा साजी करनी है तो किन ज़रूरियात को मलूज़े खातर रखना ज़रूरी है, इस पर भी हम 12 लेक्चर पर मबनी CPD प्रोग्राम जारी करेंगे। आपका जो पिछला प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है जिसकी आज समरी पेश की जा रही है, ये इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में इसका जो क्वेश्चनर है वो भी उसी तरह ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा और उसमें कम से कम 60% नंबर हासिल करने वाले पास होंगे और वो सर्टिफिकेट के अहल करार पाएंगे। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं और आपको उनसे आगाह भी करते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो हमारा YouTube चैनल है MCTP के, इसको खुद भी सब्सक्राइब कर चुके हैं और इसको दीगर लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि ये जो सदका जारिया है, ये जो फैज़ आम है, ये आम लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इससे इस्तेफादा करें और वो MCTC के साथ जुड़ जाएं, तिब के साथ जुड़ जाएं और जो हमारा ये विरसा है, जो तिब्ब इस्लामी है, तिब्ब यूनानी है, इसकी जो बका, तरक्की और बेहतरी के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए। आप सब का अल्लाह ताला हम नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, तिब्ब यूनानी पाइंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आखिरी लेक्चर के बाद जो हमें सवालात मौसूल हुए उनके जवाबात इस तरह से हैं कि पूछा गया था कि मुंह के कैंसर के मरीज़ के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाए। तो इस ज़मीन में ये अर्ज़ करना है कि कैंसर कहीं का भी हो, किसी भी तरीके का हो, इसकी रोशनी 644 नैनोमीटर रेडिएशन या लाल या सुर्ख रंग की रोशनी इसका इलाज है और इसको हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपनी किताब रंग रोशन से इलाज में भी बयान किया है। तो जिस तरीके का भी कैंसर का है तो उसमें सुर्ख रंग की रोशनी, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पानी बना के भी दिया जाता है, ऑयल्स का मसाज भी किया जाता है, रोशनी भी डाली जाती है और कमरे का तमाम जो एनवायरनमेंट है ना उसको सुर्ख रंग कर देना होता है। जैसे पर्दे हो गए, कालीन हो गया या जो बेडशीट्स हैं या इस्तेमाल की चीज़ें, ज़्यादातर मरीज़ के पहनने के कपड़ों में सुर्ख रंग ज़्यादा झलकता हो, वो कैंसर के इलाज के लिए बहुत मुफीद और मुआविन साबित होता है। फिर है जी, आजकल इलाज के बहुत से तरीके मौजूद हैं। रंग रोशनी से इलाज किस तरह दीगर तरीकों से बेहतर है, ये बात तो लेक्चर्स में भी काफ़ी तफसील से बताई गई। ये चूँकि एनर्जी मेडिसिन है, इसमें फ़िज़िकल तरीक़ेकार जो है वो हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो सही मीडियम के थ्रू हम गोलियां भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन उसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो एनर्जी बेस्ड है। फिर ये कि ये पानी बहुत डायरेक्टली अब्जॉर्प्शन होती है अगर हम इसको क्रोमेटाइज्ड वाटर लेते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है इसकी, और किसी भी तर्ज इलाज के साथ ये बहुत ज़्यादा मैच कर जाता है और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी इसका कोई इफ़ेक्ट्स नहीं आते। ये इसकी बहुत बड़ी खसूसियत है। और फिर ये कि जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट हीलिंग इसके साथ हो सकती है। एनर्जी हमारे ऑरा को जाके स्ट्रेंथन करती है और बीमारी इससे पहले कि हमारे मादी जिस्म में आए वो हमारे एस्ट्रल बॉडी या जिसको हम ऑरिक बॉडी कहते हैं उसमें वो
تقریباً 6 سے 8 ہفتے پہلے اس کا ظہور ہو جاتا ہے. تو وہ یہ رنگ روشنی سے علاج اس انرجی سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے اور یہ اس کی بڑی بنیادی خصوصیت ہے. پھر جی کیا رنگ روشنی سے دل کے بند والو کھولے جا سکتے ہیں اور کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ ایک بات ہمیں اس چیز میں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کلر تھراپی ہے یہ ہمارا طرز زندگی ایک طرح سے اس میں شامل ہے. اور اگر تو بیماری کے بالکل اینڈ پہ ہم جا کے علاج شروع کرتے ہیں تو اتنے عرصے ہماری جسم ایک بیماری کے ساتھ رہا ہوا ہوتا ہے یا بیماری اس میں پنپ رہی ہوتی ہے تو وہ یہ یکلخت یہ کہا جائے کہ بالکل چند ہی دنوں میں اس چیز کا اثر ہو جائے گا، ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کے لیے پھر بھی ٹائم کچھ درکار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں پر ڈاکٹری علاج تجویز کر دیا گیا ہو یا کچھ سرجیکل ایسی ایلمنٹس ہیں تو اس میں بہتر یہی رہتا ہے کہ آپ طرز علاج جو ہے جو آپ کا چل رہا ہے اس کو ضرور کنٹینیو کیجئے اور کلر تھراپی کو ساتھ ساتھ استعمال کریں. یہ مینجمنٹ بہت اچھی کرے گا، پوسٹ آپریٹیو چیزوں کو بہت جلدی ہیل کرے گا، ہیلنگ پروسیس میں بڑا فائدہ مند ہوگا اور علاج میں سہولت پیدا کر دیتا ہے. تو جہاں تک دل کے بند والو کا ہے تو اس میں ہم دیتے تو ہیں کہ ہم گرین کلر کا پانی بھی دیتے ہیں اور پرپل کلر کا پانی بھی دیتے ہیں. معدے کے لیے ہم یلو کلر کا پانی بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے غذا سے علاج میں بھی کچھ چیزیں ہم احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں تو اس طرح رنگ روشنی سے علاج کے ضمن میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے بہت زیادہ چکنائی والی جو آپ لوگ ہم کہتے ہیں غذا نہ کھائی جائے وہ، تو اس کے لیے پھر یہ جو پرپل پانی ہے یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو یقیناً جو ڈاکٹر نے بتا دیا وہ ضرور ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو علاج تجویز کرتے جائیں گے. رنگ روشن سے طبی امداد فرسٹ ایڈ کے طور پر کون سا رنگ مفید ہے اور مریض کو ہنگامی صورت میں ہسپتال پہنچانے تک مدد ہو سکے؟ اب یہ نا کہ اس میں تو کس قسم کی طبی امداد چاہیے اس وقت مریض کو. خدا نخواستہ کسی کا فریکچر ہو گیا ہے یا کوئی وامٹنگ ڈائریا ایمرجنسی میں بہت شدید ہو گیا ہے یا کوئی گرمی سے لو لگنے سے کچھ ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، بے ہوشی ہو گئی، یعنی اس میں بھی مختلف قسم کی وہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ کہ نیلا رنگ بہرحال ایک تمام بیماریوں کے اس میں اگر اس میں فوری طور پر مریض کو دے دیا جائے تو اس سے اس کی جو باقی چیزیں نا اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ہم اس کو مانتے ہیں جیسے خدا نخواستہ کٹ لگ گیا یا سوزش ہو گئی ہے یا درد ایک دم تیز ہو گیا تو اس میں نیلا رنگ کافی کام کرتا ہے. رنگ روشنی کے علاج میں سرجری کا متبادل یہ جی عرض کیا جا چکا کہ جو سرجیکل ایلمنٹس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں اس کو ضرور ڈاکٹری طرز علاج پر ہی ہونا چاہیے. علاج میں سہولت یقیناً کلر تھراپی آپ کو دے گا. 3 سال پہلے چارج کیے گئے آئلز اور گولیوں کو دوبارہ 40 سے دھوپ میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہے، اس کو دوبارہ آپ رکھ لیجیے، آئلز بھی استعمال ہو جائیں گے، گولیاں بھی استعمال ہو جائیں گی. واٹر امپیولز کو مطلوبہ رنگ دینے کے لیے اسے رنگین جار میں کتنے دن رکھنا چاہیے؟ واٹر امپیولز کے لیے بھی ہم 40 ڈیز ہی دیتے ہیں کہ آپ رنگین جار میں رکھ دیں یا پھر سادہ شیشے کے جار میں مختلف رنگوں کی چیز، دونوں صورتیں اس میں قابل استعمال ہیں. لیکن یہ ہے کہ رنگین جار میں جب ہم اس کو ڈال کے رکھتے ہیں اور وائٹ اس کو باہر نکالتے ہیں تو وہ پھر ہمیں وائٹ ہی ملتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر اس کو سیلفنگ شیٹ چڑھا دی جائے یا پینٹ کر دیا جائے تو وہ اس کا اثر بہت اچھا رہ جاتا ہے. ایلوپیتھک سٹور سے مل جاتی ہیں، ہربل مل جاتی ہیں، ملک آف شوگر کی گولیاں زیادہ تر ہومیوپیتھک سٹور سے آرام سے مل جاتی ہیں. خواتین کے مسائل میں جتنے بھی جملہ امراض ہیں اس میں مختلف اور رنگوں کے ساتھ کمپلیٹ پرپل کلر کا پانی یا پرپل کلر کا آئل کا مساج بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے. اور اس میں ایک چیز ضمن میں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ جو تیل ہے یہ 3 سال تک اس کے اندر اس کی اپنی جو سٹرکچر ہے اس میں بھی کافی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، یعنی وہ سٹکی سا ایک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کا اپنا بھی میکینزم تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 3 سال پہلے والا تیل جو ہے اس میں نیا ہی بنا لیا جائے کیونکہ اس کی وہ عام بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چپچپاہٹ سے زیادہ آ جاتی ہے تو اس میں پھر یہ میکینزم آف ایکشن تھوڑا سا سلو ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ 3 سال پہلے والے تیل کو اس طرح استعمال کر کے اپنا نیا تیل بنا لیا جائے. اس میں جو مختلف بیماریوں کے لیے پوچھا گیا اس میں بینائی کی کمزوری، سفید بال، ہیپاٹائٹس، سورائسس، خارش، بالچر، تھیلیسیمیا، یہ تمام کے لیے
آپ سے بہت مؤدبانہ عرض ہے اور بار بار اس میں یہی ہم عرض کرتے جا رہے ہیں کہ رنگ و روشنی سے علاج کتاب جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ہے وہ لازمی اپنے مطالعے میں رکھیے. اس میں بہت ساری بیماریوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ اور پورا رنگ بتا کے اس میں علاج بتایا گیا ہے. تو اس طرح سے آپ کو بھی سہولت ہو جائے گی, ایک ایک بیماری کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی پوچھنے کے لیے. وہ کتاب آپ کے ڈیسک پہ, آپ کے کلینک میں, آپ کے کمرے میں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس سے بیماریوں کے علاج میں ہر روز نئے اس میں آپ انفارمیشن اس میں لے سکیں. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز آپ جب پڑھتے رہیں گے اور اس کو علاج کرتے رہیں گے تو خود سے آپ کو پھر سمجھ آنے لگ جائے گی. سفید موتیا کیا بغیر آپریٹ کیے اس علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا کانٹرڈکٹری کسی بھی طریقے علاج کے ساتھ پہلو نہیں نکلتا. اگر سفید موتیا کا آپریشن تجویز کر دیا گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کروا لیں, لیکن ساتھ میں نیلے رنگ کے اینک, نیلے رنگ کے شیشوں کی اینک علاج میں تیزی سے آپ کو صحت کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ. آسٹیو آرتھرائٹس اور میں کون سا رنگ استعمال کیا جاتا ہے؟ سوجن, گھٹنوں میں شدید تکلیف. اس میں نا ہم نے یہ چیز دیکھی کہ مختلف ایک بیماری کے لیے مختلف لوگوں کو کچھ ایک دو رنگوں کے کمبینیشنز بہت زیادہ سوٹ کیے. جیسے ہم نے اب جو ہم استعمال کروا رہے ہیں وہ ہم فیروزی رنگ کا آئل بھی دے رہے ہیں اس میں, لیکن کچھ اس کنڈیشنز میں جس میں سوجن نہیں تھی وہاں پہ ریڈ کلر کے آئل نے بھی بہت زیادہ استعمال میں فائدہ دیا. اور لیکن سوجن جہاں پہ ہے وہاں پہ ریڈ کلر پھر اس چیز کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ وہ ایگریویشن کی طرف چلا جائے. تو اس وقت آرتھرائٹس کے لیے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ نیلے رنگ اور نیلا رنگ اور فیروزی رنگ. اس سے جو ہے نا وہ علاج میں کافی, وہ ایک مساج روزانہ کرنا ہے, پانی روزانہ پینا ہے, اور ایک چیز اور ہے کہ ایمپیولز جو ہیں وہ بہت فائدہ اس سے مل رہا ہے. تو ایمپیولز کا بنانے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایمپیولز جو بھی ہمیں ملتے ہیں بازار میں ان کو ہم کلر شیٹس کے ذریعے سے 40 ڈیز کے اندر اس کو رکھ کے دھوپ میں, اور وہ ہر جگہ لے جائے جا سکتے ہیں. وہ گرتے بھی, مطلب اس طرح سے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا, اور ایزی ٹو یوز بھی ہوتے ہیں, ایزی ہینڈلنگ ہوتی ہے اس کی, وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر, شوگر, انگزائٹی, کون سا رنگ ان تینوں بیماریوں کے لیے مؤثر ہوگا؟ یہی اس میں بتانا ہے کہ کمبینیشن آف کلرز, کیونکہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں تو ہمیں مختلف کمبینیشنز چاہیے ہوتے ہیں. اب جیسے شوگر میں ہم عام طور پہ پرپل کلر کا پانی دیتے ہیں اور یلو کلر کا پانی دیتے ہیں, آئل کا مساج دیتے ہیں, کمر پہ لمبا ورٹیبرا پہ ہم لائٹس ڈالتے ہیں پرپل کلر کی اور یلو کلر کی اسپلین کے اوپر. لیکن جو اس میں ہمارا بلڈ پریشر ہے اس میں ہم فیروزی رنگ کا پانی بھی دیتے ہیں, نیلا پانی بھی دیتے ہیں اور ہرا پانی بھی دیتے ہیں. انگزائٹی بھی ان پانیوں سے ٹھیک ہوتی ہے, اور یلو کلر کا پانی ویسے ہی تمام امراض میں کھانے سے پہلے اگر دیا جائے تو معدے کے امراض کو بھی کور کرتا ہے ساتھ میں. تو ایک ہی پانی کو آپ کہیں ایک ہی رنگ کے ساری بیماریوں کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ بلو کلر جو ہے اس کو ایک بنیادی رنگ مانا گیا ہے. حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امام سلسلہ عظیمیہ نے آسمانی رنگ کو بنیادی کلر قرار دیا ہے. تو اس سے ہم یہ اخذ ضرور کرتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جو کسی بھی طرح کا سمٹمز جو ہیں اس کو دور کرنے کے لیے جو ایک بنیادی رنگ ہے آسمانی رنگ, اس کو اگر ہم ساتھ میں شامل کر لیں تو فائدہ زیادہ دے دیتا ہے. رنگین پانی کو ایک دن کی بجائے 2 دن تک سورج کی میں طاقت کے اثر بڑھ جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب بادل آ گئے ہوں, صاف اور روشنی کھلی دھوپ نہ ہو. لیکن اگر صاف روشن کھلی ہوادار ایک فضا ہے تو اس میں 4 سے 6 گھنٹے میں وہی عمل ہو جائے گا جو ہمیں پانی بنانے کے لیے درکار ہے, یعنی کرومٹائزیشن کا عمل اس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم رکھیں گے تو وہ پھر اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آلریڈی سیچوریٹڈ ہو, اس کے اندر ہائیڈریشن سپیئرز بن چکے ہیں 4 سے 6 گھنٹے کے درمیان میں. تو اس لیے اگر تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بادل ہیں اور ہوا نہیں ہے, بارش آ گئی ہے, سایہ پڑ گیا ہے, جلدی اٹھا لیے, تب تو آپ 2 دن رکھ لیں, ورنہ 1 دن میں انف ہے اور اس کا اثر بھی الحمدللہ بہترین رہتا ہے. جلد کی الرجی, دائمی خارش, مسلسل خارش میں کون سا رنگ مفید ہے؟
جلد کے جو امراض ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں فیروزی رنگ کا جو خارش یا اس طرح سے ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور رنگ و روشنی سے علاج کتاب میں حضور مرشد کریم نے بھی اس میں علاج لکھا ہوا ہے. اس لیے آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں بار بار کہ آپ وہ کتاب کی اویلیبلٹی لازمی اپنے پاس رکھیے. یہ آپ کو علاج کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. کلر تھراپی کا ہمارا کورس جو نیشنل کونسل فار طب کے تعاون سے اور ان کی رہنمائی میں الحمدللہ یہ 3 مہینے کا ہم نے اٹینڈ کیا. اس کی جو آج کی ایک سمری ہے یا خلاصہ ہے، ایک اجمالی خاکہ ہے، تو وہ بھی آج ہم اس میں بیان کریں گے تاکہ وہ ایک ریوائیو ہو جائے ذہن میں، اور آپ لوگوں سے کچھ پیچھے رہ گیا ہے کچھ ایسی چیز تو اس کو بھی ایک طرح سے وہ چیز ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہو جائے دوبارہ. کلر تھراپی بہت ڈیپتھ میں ہے بات اصل میں. اس میں جو ہمارا طرز علاج ہے وہ بہت گہرائی میں ہے، لیکن سادہ بھی بہت ہے. یعنی اگر اس کو ہم ایک طریقے سے سمجھ لیں گے تو ہمیں اس کو آگے ڈیلیور کرنا بھی آسان ہوگا، اپنے لیے استعمال کرنا بھی آسان ہوگا. تو آج کے اس لیکچر میں ہم ایک طرح سے ان سب کا ایک اجمالی خاکہ پیش کریں گے. یہ اجمالی خاکہ جو ہم نے اس میں ترتیب دیا ہے، یہ ہم دوبارہ اس چیز کو ری انفورس بھی کر لیں کہ یہ عظیمی انسٹیٹیوٹ آف کلر تھراپی کے تعاون سے یہ لیکچرز بنے، اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی براہ راست نگرانی میں اس پہ کام ہوا، اور یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ اب الحمدللہ سائنسی انداز میں آگے جا رہا ہے. اس سارے چیز کا مقصد یہ تھا کہ کلر تھراپی کے بنیادی اصولوں اور ان کی تاریخ، سائنس اور میٹا فزیکل کانسیپٹس یعنی کلرز کے، رنگوں کے روحانی نظریات اور تصورات سے بھی ہم آگاہ ہو سکیں، اور یہ کہ رنگ کس طرح انسانی جسم اور نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے رنگ کو استعمال کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے اور دعا ہے کہ یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت مفید اور بہت فائدہ مند ثابت ہو، اور مخلوق خدا کے لیے اس چیز میں بہت نئے پہلو نکل سکیں، ریسرچ کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے، ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک صحت مند طریقے سے زندگی گزار سکے اور اپنا مقصد پورا کر سکے، کہ جو مقصد اللہ کی پہچان ہے وہ اپنے جسم کی ان بیماریوں سے نکلیں گے ہم تو ہمارا ذہن اللہ کی جانب زیادہ فوکس رہے گا. یہ ہمارا کانسیپٹ تھا ایک کلر تھراپی کی ہسٹری کا، کہ اس علم کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، لیکن پاکستان میں اس کی ترویج کا صحرا سلسلہ عظیمیہ کے بزرگان کے سر ہے. کلر تھراپی اصل میں ایک ایسا علاج ہے کہ اس میں نظر آنے والی روشنی یعنی رنگوں کا استعمال بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی نیا تصور نہیں بلکہ صدیوں پرانا طریقہ علاج ہے، جس میں مختلف بیماریوں کے لیے رنگوں کو کامیابی سے استعمال کیا جاتا رہا. اور پاکستان میں 1960 میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو متعارف کروایا، اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے پھر اس علم کو پھیلایا مخلوق کے لیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلر تھراپی اب ایک باقاعدہ اور مستند طریقہ علاج ہے جس کی مضبوط سائنسی، تاریخی اور روحانی بنیاد ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کاوشوں نے اس علم کو نہ صرف پاکستان میں متعارف کروایا بلکہ اسے ایک دستاویز کی بھی شکل دی. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جو تحریر ہوتی ہے یہی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہوتی ہے، آئندہ اس چیز کو، آئندہ نسلوں میں اس علم کو منتقل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوتی ہے. ہمارے جو اصل میں بنیاد ہے وہ چونکہ قرآن پاک کا نظریہ ہے، اور رنگ و روشنی سے علاج جو ہم اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کی روشنی میں لے کے چل رہے ہیں. تو اسی ضمن میں جتنی بھی کتابیں تحریر کی گئیں ان کا جو بنیاد ہے اصل میں وہ قرآن کی ہی آیات سے اس کو جوڑا گیا ہے. اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ علم کو اصل میں محفوظ کرنے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے تحریر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. یہ آپ یہاں پر وہ بنیادی کتابیں دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں کلر تھراپی کے علم کا ماخذ اور حوالہ ہیں. یہ کتابیں سلسلہ عظیمیہ کے اساتذہ کی دہائیوں کی تحقیق اور تجربات کا نچوڑتی ہیں.
ان کتابوں میں سب سے نمایاں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف رنگ روشنی سے علاج ہے، جو اس موضوع پر ایک بنیادی اور جامع دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح نظریہ رنگ و نور بھی حضور مرشد کریم کی ایک تصنیف ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی جدید تحقیق کو پھر نیو ایڈوانسمنٹس ان کلر تھراپی کے عنوان کے تحت کتاب میں جمع کیا گیا، جو اس بات کا بہت زیادہ اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ علم مسلسل ارتقا پذیر ہے۔ ان کتابوں میں کلر تھراپی کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اب جو ایک مضبوط سائنسی بنیاد کے حوالے سے ہم بات کو آگے پہنچا رہے ہیں وہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے لیے جو زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں پھیلائی ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر ہم نے اپنی پرانے لیکچرز میں بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اللہ نور السماوات والارض سے اس چیز کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رنگ پھر اس طرح کسی بھی چیز کی موجودگی اس عالم میں رنگ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز رنگین نہیں ہے تو وہ ہمیں اس کی موجودگی کا اس طرح سے احساس نہیں ہوتا، اور اس کی ڈائمنشنز ہم اس طریقے سے نہیں لے سکتے جس طریقے سے ایک رنگین چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو رنگوں کو پہچاننے کا یا اس کو پرسیو کرنے کا ہر ایک کا مختلف نظریہ ہوتا ہے، اس کی پرسیپشن کے حساب سے، اس کے دیکھنے کے انداز سے، لیکن ایک چیز حتمی ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں صحت کی بھی، اس میں نشانیاں ہیں جسمانی اور روحانی ترقی کی بھی، اور اس میں ہماری فہم بھی بڑھتی ہے۔ رنگ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے جملہ امراض میں بھی کام آتے ہیں، ہماری طرز فکر کی تعمیر میں بھی کام آتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو الہامی رہنمائی ہے رنگوں کی اور اس کے اثرات کی، اس سے متعلق جو علم ہے اس کا حصول ایک بہت زبردست کام ہے، اور اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت گہرا موضوع ہے، بہت گہرے غور و فکر کا متقاضی بھی ہے، اور اس روحانی پرسپیکٹیو کے نظریے سے ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانا نظریہ ہے اصل میں، اور مختلف ادوار میں سائنسدانوں اور مفکرین نے پھر اس تصور کی تحقیق بھی کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو اصل میں فرعون کے زمانے سے اس کی بنیاد ایک طرح سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہاں پہ بہت بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے تھے، رنگین علاج معالجہ، وہاں سے جو ہماری تاریخ ہے ہمیں وہاں سے اس کی بنیاد سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے وہ کس طریقے سے طب یونانی میں اس کے اثرات ڈیولپ ہوئے، وہاں سے پھر یہ چائنا میں آیا، وہاں سے یہ پھر بر صغیر میں داخل ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ پاکستان میں اس طرح سے اس کے اوپر کام ہوا۔ تو یہ ایک اس کا ایک اجمالی خاکہ ہے اس کی ہسٹری کا۔ یہ جو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک ٹائم لائن اس چیز کے اوپر دیکھی، اور یہ کہ یہ ساری، جیسے ایویسینا نے اس میں بہت زیادہ کام کیا، تو ایویسینا کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ جسمانی جو ہمارے انیٹمی فزیولوجی ہے اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ تو جو کلر تھراپی کا بنیادی مقصد، ہم اب علم الابدان کو سمجھے بغیر نہیں چل سکتے، تو علم الابدان کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم ایک مرض کی بات کر رہے ہیں، علاج کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں جسم انسانی کے مربوط ایک سسٹمز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم بیماریوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل ہو رہی ہے، ہوا کیسے ہے، خون کیسے جا رہا ہے، غذا کی ترسیل کیسے ہو رہی ہے، ہمارا ذہن اس چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے، ہماری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، جس میں ہمارے نروس سسٹمز ہیں، کارڈیو واسکولر سسٹمز، ریسپیریٹری سسٹمز، ڈائجسٹیو سسٹمز، یورینری سسٹمز، اینڈوکرائن، اور ہمارے مسلز کے سارے سسٹمز آ جاتے ہیں، اور ہمارے اسکیلیٹل سسٹمز ہیں سارے، اور ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹمز ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے ان ڈیٹیل اس چیز میں دیکھی تھیں کہ کس طریقے سے پھر ہم نے ان کو رنگوں کے ساتھ کو ریلیٹ بھی کیا تھا کہ ہماری جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام الگ الگ فریکوینسیز پر کام کرتے ہیں، اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل ایک نئی تحقیق کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہمارے جو بایو فوٹونز کے حساب سے اس تحقیق کو سامنے لایا گیا
یہ بات 1960 سے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ہمیں سمجھائی اور بتائی کہ ہمارے جسم کے اندر کس طریقے سے روشنیوں کا نظام کام کرتا ہے، خیالات کی ترسیل روشنیوں کی شکل میں ہوتی ہے. یہ بات ہم نے اپنے لیکچرز میں پہلے بھی کی تھی کہ ہمارے تمام باڈی آرگنز ایک مخصوص الٹرا ویک فوٹون ایمیشن ان سے خارج ہوتی رہتی ہے، ایمٹ کرتے ہیں، ان کو ہم نے بایو فوٹونز کا نام دیا تھا. اور اس طرح یہی ہمارا جو سارا سسٹم ہے ہمارے ایک اورک باڈی تخلیق کرتا ہے، ہمارا اورا ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ جو الیکٹرو میگنیٹک گلو ہے ہمارے جسم میں، اس سے پہلے کہ بیماری ہمارے مادی جسم میں آئے، ہمارے اورا کے جسم میں یہ 6 سے 8 ہفتے قبل ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو رنگ روشنی سے علاج ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ بیماری کا علاج ہم ڈائریکٹ روشنیوں کے ذریعے سے لے رہے ہیں، اور روشنیوں کے جسم میں اگر اس کا علاج کر دیا جائے تو وہ جسم میں آنے سے بھی پہلے ہم ایک چیز کو اپنی انرجی کو اس طریقے سے فیڈ کر سکتے ہیں، انرجی سے بھرپور اپنی ایک ایلمنٹس کو دور کر سکتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اس میں ہم سائنس کو ہم نے سمجھا تھا کہ اصل میں روشنی ایک مخصوص لہر ہے، تو رنگ بھی اصل میں ایک ویو لینتھ ہے، ایک حرکت ہے، ایک لہر ہے. تو یہ جو اس کی مخصوص فریکوینسی ہے اور ویو لینتھ ہے، یہی مخصوص فریکوینسی اور ویو لینتھ ہی ہمارے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور اس آرگن کو جا کر صحت مند بناتی ہے. اسی لہر یا فریکوینسی کی کمی بیماری ہے یا زیادتی بیماری ہے، اور اسی کا بیلنس صحت ہے. ہم نے اس میں مختلف رنگوں کی فریکوینسیز کو بھی دیکھا تھا، جیسے ہم وب کیور کہتے ہیں کہ جو سورج سے نظر آنے والی روشنی ہے وہ وائلٹ ہے، پھر بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ. اب یہ رنگوں کو ہم کس طریقے سے پھر اپنے جسم کے اندر موجود رنگوں کے مراکز سے بھی ہم نے جوڑا تھا، وہ بھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھا ہم نے کہ جو ویو لینگتھ اور فریکوینسیز کا فرق ہے یہ رنگ کو اس کی منفرد خاصیت عطا کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کے جو علاج ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اصل میں یہ توانائی کی مختلف شکلیں ہیں جنہیں ہمارا جسم وصول کرتا ہے، اور اس چیز کو ہم نے اپنی پرانی سلائیڈز میں بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کلرز کی سائنس ہمیں پتہ چلے کہ سورج کی روشنی میں مختلف اور بھی فریکوینسیز کام کرتی ہیں، اس میں سے ہم صرف رنگوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے علاج کے. پھر ہمارا پرسپیکٹیو رہا کہ ہم رنگوں کو دیکھتے کیسے ہیں. ہم سلسلہ زیمیہ کے خانوادہ سلسلہ زیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بصری قوانین کے اوپر بہت زیادہ گہرائی میں ان کی تصانیف موجود ہیں کہ ہم دیکھتے کیسے ہیں کسی چیز کو، ہماری آنکھ محسوس کیسے کرتی ہے، ہمارا انٹرپریٹیشن کس طریقے سے ہوتی ہے. مادی طور پہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ریفلیکشن آف لائٹ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یا آپٹک نرو کی پھر ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور پھر برین اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا دماغی تشریح ہے اور انتہائی تیزی سے ان سگنلز کو ڈیکوڈ کرنا اور دیکھی ہوئی چیز کو مختلف رنگوں کی فریکوینسیز کو نہ صرف پہچاننا بلکہ ان کو ایک ہمارے جسے کہنا چاہیے کہ وہ حس کے ساتھ اس چیز کو کنورٹ کرنا، جیسے لوہا ہے، لکڑی ہے، ہم نہ بھی ہاتھ لگائیں، دیکھنے میں ہی اس کی سختی، نرمی، یا اس کا چپچپاہٹ، یا اس کی روشنی، یا اس کے اندر خلا کو ہماری نگاہ ہی محسوس کر لیتی ہے. تو یہ پرسیپشن، یہ دیکھنا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے آنکھ کے ذریعے سے، کہ ہم کس طریقے سے چیز کو دیکھتے ہیں. اور رنگوں کو پھر ہم نے اسی طرح سے بتایا تھا کہ ریٹنل گینگلیون جو سینٹرز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے رنگوں کو لیتے ہیں، وہاں سے پھر یہ مختلف غدودی سسٹمز پہ جاتا ہے، وہاں سے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اور ہمارے ہارمونل سسٹمز، ہمارے الیکٹرک فیلڈز کے سسٹم سارے جنریٹ ہونے لگتے ہیں ایک رنگ کو صرف دیکھنے سے ہی. تو یہ بصری نظام جو ہے رنگ و روشنی سے علاج کے تحت ایک نہایت اہم، اس میں بہت نئی فیلڈ ہے، اس کے اوپر بہت کام ہو سکتا ہے، بہت تحقیق ہو سکتی ہے، کیونکہ رنگوں کا جو ہمارا ادراک ہے یہ اصل میں یہ کل برقی مقناطیسی اسپیکٹرم کے صرف ایک مختصر سے حصے کے ذریعے سے ہمیں مل جاتا ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز عمل ہے، یعنی جو پلک جھپکنے میں ہی مکمل ہوتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو رنگین دیکھنے کے قابل ہم کیسے بنتے ہیں،
تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم رنگوں کی وجہ سے بنتے ہیں. اب ہم انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے علاج کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں، یہی کلر تھراپی کا بنیادی پرسپیکٹو. اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ یہ ہم نے بہت اس کو ایک پریسائز طریقے سے آپ تک بات پہنچائی ہے کہ میتھڈولوجی 4 ویز ہے. کلر تھراپی سے کو استعمال کرنے کے 4 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جس کو ہم ڈائریکٹ ایکسپوجر کہتے ہیں. اس میں روشنیوں کو یا دھوپ کے ذریعے سے یا بلب کے ذریعے سے یا کسی بھی سورس سے جو ہم روشنی لے رہے ہیں اس کو ہم براہ راست اپنے جسم کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ ہم ڈائریکٹ ایکسپوجر کا نام دیتے ہیں اس کو. ایک ہم کہتے ہیں تھرو میڈیم. میڈیم میں ہمارے پاس آئلز، واٹر، ملک آف شوگر کی ٹیبلٹس، ایمپیولز، یہ سارے طریقے میڈیم کے تھرو آتے ہیں. ایک طریقہ ہے ہمیں اچھا، اور ایک بہت دلچسپ بات یہ کہ ہمارا سانس لینے کا عمل بھی رنگین ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذہن کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس رنگ کا سانس اندر کھینچنا شروع کریں تو وہی پراپرٹیز ہمارے اندر جانے لگتی ہیں جو رنگوں کی ہیں. یہ ایک علیحدہ اس کی ایک سائنس ہے. پھر ایک ہمارے پاس طریقہ ہے واچنگ کلرز کا، یعنی ہم رنگوں کو دیکھ کے کس طریقے سے اپنے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف طریقے بتائے گئے، جیسے چارٹ پیپرز کو دیکھنا ہے یا کسی روشنی کو دیکھنا ہے یا ایک گلاس کو پینٹ کر کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ طریقے اس میں سارے رنگ و روشنی سے علاج کتاب میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. اور یہ آپ نے اب اس علاج کو آپ آگے لے کے بھی چلیں گے اور کریں گے بھی. تو اس میں پہلے بھی یہی گزارش کی گئی اور آج بھی اس بات کو ری انفورس ہی کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ رنگ و روشنی سے علاج کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تحریر کردہ یہ آپ کے مکتب کا، آپ کے گھر کا، آپ کے سائٹ ٹیبل کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے جتنے میٹرز ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، بیماریوں کے حساب سے، صحت مند رہنے کے حساب سے، حتیٰ کہ آپ کو پریکاشنری میئرز کے حساب سے، یعنی کہ آپ نے اس چیز کو اگر دیکھنا ہو کہ مجھے اس چیز سے، اس رنگ سے نقصان سے بچ کے سکتا ہوں، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. اور اگر نقصان خدا نخواستہ ہو گیا ہے، بیماری کی صورت آ گئی ہے، تو اس سے کیسے صحت یاب ہونا ہے. یہ تمام طریقے آپ کو رنگ و روشنی سے علاج کتاب از خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب میں ملیں گی. اس میں ہمارے پاس چوتھا طریقہ ہے پھر کلر میڈیٹیشن. یہ ایک سپریم وے آف ایبزارپشن آف کلرز ہے انٹو آور باڈی، کیونکہ اس طریقے علاج میں اصل میں ہم براہ راست کسی میڈیم کے بغیر، کسی چیز کو دیکھے بغیر، کسی چیز کو اپنے اوپر فال کرائے بغیر، ہم صرف ذہن کی طاقت سے رنگ ایبزارب کرتے ہیں. یہ ویژولائزیشن ٹیکنیک بہت پاورفل ہے. اگر اس کو روٹین میں استعمال کرنا چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے نیلے رنگ کی روشنی کی ویژولائزیشن یا میڈیٹیشن یا مراقبہ ذہن کی بہت ساری اور جسمانی بھی ذہنی بیماریوں کے لیے یا صحت کے لیے اور اپنے ذہنی ایک یکسوئی کے لیے، سکون کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے. اس کو پہلے بھی اس زمین میں بتایا گیا تھا کہ ویسے تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا فریش ہو جائیں اور بیڈ پہ بیٹھنا چاہیں یا پھر زمین پہ بیٹھنا چاہیں. ہم عام روٹین میں اس میں ہی کرتے ہیں کہ کچھ درود فضری پڑھ لیا یا ہم نے یا یہ کہیں پڑھ لیا تاکہ ہمارا ذہن تر و تازہ ہو جائے. یا پھر آپ اس کو اپنے کسی ایسے انوائرمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں جہاں بالکل سردی گرمی معمول کے مطابق ہو، تھوڑا سا اندھیرا ہو. اس میں آپ نے تصور صرف یہی کرنا ہے کہ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنیوں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے سارے جسم سے ہوتے ہوئے دونوں پیروں سے ارتھ ہو رہی. اب ذہن جتنی زیادہ ہماری سارا دن میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اتنی یونٹ انرجی خرچ ہوتی ہے. ہماری انرجی اتنی بنتی نہیں جتنی خرچ ہوتی رہتی ہے. اس لیے ہمیں ڈیلی کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ 10 سے 15 منٹ، 12 منٹ، 20 منٹ ہمیں یہ اگر ہم ویژولائزیشن کر لیتے ہیں تو ہمارے جتنے اعصاب کا تناؤ ہے وہ بہت اچھا سا ایک بیلنس میں آ جاتا ہے. اس کو ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس کو 10 منٹ اپنے مریضوں کو بھی اگر آپ تلقین کر دیں یا خود بھی آپ کر لیں تو اس سے بہت فریش ہو جاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں آپ کو بتائی بھی گئی تھیں کہ ہمارے پاس جو رنگ و روشنی سے علاج کے تحت مٹیریلز ہیں آپ کے پاس وہ کیا کیا ہونے چاہیے. اب آپ ایک مکتب قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ٹیبل لیمپ، شیشے کی بوٹلز،
یا ملک آف شوگر کی ٹیبلٹس یا ٹارچز، سیلوفین شیٹس یا کوئی الیکٹریکل جو اکوپمنٹس ہیں آج کل بازار میں بھی مل رہے ہیں، اس طریقے سے LED لائٹس کے ساتھ آپ اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اور پانی بنانے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی تفصیل سے بتایا گیا، آج ہم اس کو ری انفورس کر دیں کیونکہ یہ بنیادی بات ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رنگین پانی کیسے بنانا ہے۔ صاف شفاف شیشے کی بوتل لے لیں، شیشہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اس سے ایبزارپشن بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس بوتل کو دھو کے صاف خشک کر لیا، اس میں پانی ابال کے ٹھنڈا کر لیں، یا پھر اپنا فلٹر کا پانی یا ڈسٹلڈ واٹر یا جو پانی آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں اگر وہ بھی لے لیں تو اس سے بھی پانی بن جائے گا۔ لیکن پانی جتنا لطیف ہوتا ہے اتنی ایبزارپشن پاور زیادہ ہوتی ہے، تو ابال کے ٹھنڈا کرنے میں پانی بہترین بنتا ہے۔ اب آپ نے شیشے کی بوتل میں 3/4 پانی بھر لینا ہے، شیشے کی بوتل کو 1/4 اوپر سے خالی چھوڑنا ہے، ڈھکن مضبوطی سے بند کرنا ہے، اور پورے بوتل کے اوپر سیلوفین شیٹ یا کلر پینٹ اچھے طریقے سے کر لینا ہے تاکہ بوتل کا کوئی حصہ بھی خالی نہ رہے، رنگ کے بغیر نہ رہے۔ اب اس کو دھوپ میں لکڑی کے اوپر 4 سے 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے، ایسی جگہ جہاں پر سایہ نہ پڑے بوتل پہ کسی چیز کا۔ اگر ایک جگہ سے دھوپ کم آ رہی ہے اور اس کو دھوپ سایہ آ جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے پھر وہاں رکھ دیجئے 4 سے 6 گھنٹے جہاں دھوپ آتی ہو۔ یہ 1 دن میں بنتا ہے پانی۔ اسی طریقے سے جو تیل ہیں سیم پروسیجر ہوتا ہے، وہی بوتل ویسے شیشے کی لینی ہے، 3/4 بھرنا ہے، 1/4 خالی، ڈھکن مضبوطی سے بند کرنا ہے، لکڑی پہ رکھنا ہے، 40 دن رکھنا ہے۔ یہ پانی اور تیل میں یہ دونوں میں بنیادی فرق اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے ہم نے۔ اسی طرح ایمپیولز ہیں، ایمپیول جو بازار میں عام ملتے ہیں جو ایسے انجیکشنز کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈبل ڈسٹل واٹر کے ہوتے ہیں، ان کو توڑ کے ہم چمچ میں ڈال کے پانی مریض کو پلا سکتے ہیں، بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ کراچی سے بھی آپ کو یہ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں، ہم اس کا حکیم سلوکار صاحب کو اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے کہاں سے مل سکتے ہیں۔ آپ کو پنجاب ریجن سے بھی مل سکتے ہیں، تیار بھی مل سکتے ہیں، آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان جو ایمپیولز ہیں ان کو بھی آپ کلر سیلوفین شیٹ سے لپیٹ سکتے ہیں یا اس کے اوپر کلر پینٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو بازار میں جو ٹونر کے نام سے یہ جو آٹو موبائلز کا رنگ ہوتا ہے، اس میں ٹونر کے نام سے جو پینٹ آتا ہے وہ آپ نے سپرے میں ڈال کے اس کے اوپر کر لیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے۔ اور اس کے اوپر وہ بھی آپ نے اسی طرح پھر جار میں رکھ کے دھوپ میں رکھنا ہے 40 دن کے لیے، بہت زیادہ ایفیکٹونیس ہوتی ہے اس کی ایمپیولز کی بھی۔ اور وہ آپ کہیں اور اگر سفر میں ہیں، آپ کہیں اور لے جا نہیں سک رہے کسی پانی کو بوتل کو، تو وہ ایمپیول ساتھ لے جانا آسان رہتا ہے۔ اور وہ توڑ کے ایج کی مناسبت سے اور جسمانی حساب سے اس کو دیا جاتا ہے، بعض اوقات 1 ایمپیول دے دیتے ہیں دن میں، یا پھر بعض اوقات آدھا ایمپیول بھی دیا جاتا ہے دن میں، اور پھر یہ اس حساب سے دیا جاتا ہے BMI کے حساب سے کہ بہت زیادہ اگر کمزور ہے بندہ تو اس کو نہیں اتنا ہیوی وہ ڈوز برداشت کر سکتا ہے کسی چیز کی، تو پھر اس کو آدھا ایمپیول دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ رنگ و روشن سے علاج کتاب میں آپ کو اس کی تفصیل بھی مل جائے گی۔ پھر ملک آف شوگر کی ٹیبلٹس ہیں، ملک آف شوگر کی ٹیبلٹس بھی آپ کو ہومیوپیتھک سٹور سے بھی مل جاتی ہیں، یہ آپ تقریباً ہم اس کو بھی 1 ماہ سے لے کے 40 دن تک ہی دھوپ میں رکھتے ہیں، اس کو مسلسل تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا چاہیے تاکہ ہر گولیوں میں رنگ و روشن سے علاج کے تحت دھوپ کی روشنی جذب ہوتی جائے۔ تو یہ اس کی بنیادی ہے۔ کچھ LEDs ہیں جو کہ مل رہی ہیں بازار میں، اس کو بھی آپ 30 منٹس کے لیے ڈائریکٹ ایکسپوجر کے تحت جہاں بھی جیسے گھٹنوں کا درد ہے، خدا نخواستہ ایون کڈنیز کا پرابلم ہے، مثانے میں مسئلے ہیں، یا کہیں ہاتھ پاؤں سر کے اندر راشا کی ایون بیماری میں بھی سر کے اوپر نیلے رنگ کی روشنی ڈالنے سے افاقہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ترتیب جو ہے یہ آپ کو بتائی بھی گئی ہے، ان لیکچرز میں آپ تفصیل سے بھی جا کے سن سکتے ہیں۔ 20 to 30 منٹس کا ٹائم رکھا جاتا ہے ہم ڈائریکٹ ایکسپوجر کے لیے، اور تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کا فاصلہ کافی رہتا ہے اس میں روشنی کا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ان تمام کی سارا میکینزم آف ایکشن سائنٹیفک ہے، نون ہے، اس لیے یہ چیز ذہن میں بالکل ہمارے رہے کہ واچنگ کلرز ہو گیا، چاہے کلر میڈیٹیشن ہو گیا، چاہے تھرو میڈیم ہو گیا، ان تمام میں جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ پیور سائنٹیفک ہے، اور یہ اب ایک سیریس سالڈ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے تحت یہ علاج سامنے آیا ہے۔
اب ہم کلر تھراپی کے ایک اگر سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو اصل میں جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہے یہ ہمیں الیکٹریکل امپلسز اور میگنیٹک کرنٹس یا فیلڈز آف انرجیز جو ہے وہ پروسیسز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جو کہ ہماری باڈی میں اصل میں بایو کیمیکل یا ہارمونل پروسیسز کو انیشیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر ایک سنگل رے فوٹون بھی ہے تو وہ بھی کام کرتا ہے، یعنی عام سادہ الفاظ میں روشنی کی ایک کرن بھی وہ کام شروع کر دیتی ہے جو ہماری باڈی کے اندر صحت یابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے 20 سے 30 منٹ کے لیے اس کو ضرور جو ہے وہ پریکٹس میں رکھنا چاہیے اگر ہم کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کا ڈیوریشن اتنا کافی رہتا ہے۔ اور دوسرے اس میں ایک سادے الفاظ میں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی نقطہ نظر سے رنگ یعنی کہ جو نظر آنے والی برقی مقناطیسی شعاعیں ہیں یہ جسم میں الیکٹریکل امپلسز اور مقناطیسی کرنٹس یا توانائی کے میدان اصل میں جنریٹ کرتے ہیں، اور یہی برقی اور مقناطیسی جو ہمارے تحریک ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر دور کرنے والے بایو کیمیکل اور ہارمونل عوامل کو متحرک کرتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایک خاص رنگ کی توانائی ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور یہ ہمارے سیلز کی سطح پر مخصوص کیمیائی رد عمل کو شروع کرتی ہے جس سے گلینڈز ہارمونز خارج کرتے ہیں اور جسم کا توازن بحال ہوتا ہے۔ لہٰذا کلر تھراپی صرف ایک خیالی طرز علاج یا جس کہنا چاہیے ایسا طرز علاج نہیں ہے کہ جو صرف باتوں کی حد تک ہو، بلکہ یہ بنیادی طور پر ٹھوس سائنسی اصولوں پر مبنی ایک پورا پروگرام ہے۔ یہ اصل میں تو آئنسٹائن کی جو مساوات ہے E=mc²، اس کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے، جہاں مادہ اور توانائی کی آپس میں انٹرچینج بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت ڈیپتھ میں چلی جائے گی بات، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کو اب ہم ایک جانا مانا سائنسی طرز علاج ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جو سائنسی میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے، ہم نے سائنسی طور پر ہم نے پہلے قرآن پاک سے اس چیز کو شروع کیا، پھر ہم نے اس کے سائنٹیفک اسپیکٹس کو دیکھا، اب ہم اس کا میٹا فزیکل کانسیپٹ آف لائٹ اینڈ کلر جو کہ دراصل امام سلسلہ اعظمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب خانوادہ سلسلہ اعظمیہ نے اس کی بنیاد رکھی، تفصیل سے بتایا، اور اس کے اوپر بہت تحریر ہے، ان کی بہت کام ہے۔ جو روحانی پرسپیکٹیو ہے رنگوں کا اس کو مادی طرزوں میں بھی جوڑا، اور سائنسی وضاحت کے بعد ہم اس کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہمارا خلاصہ ہے اس چیز کا وہ یہ ہے کہ انسان اصل میں صرف ایک گوشت پوشت کا ڈھانچہ نہیں بلکہ نورانی لطائف کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے ہر جو لطیفہ ہے وہ ایک خاص رنگ کی روشنی سے منسلک ہے۔ یہ اکثر اسباق میں اکثر سلاسل میں ان لطائف کے اوپر بات کی جاتی ہے جو اخفا، خفی، سر، قلب، روح اور نفس ہیں، اور سلسلہ اعظمیہ نے ان کے رنگوں کے اوپر بھی تفصیل سے بتایا، اور یہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پرپلش کلر ہے، بلوئش کلر ہے، گرینش کلر ہے، اورنجش ٹون ہے اس کی، یلوئش اس کی ٹون ہے، اور ریڈ ہے نفس کا۔ تو یہ 6 بنیادی اصل میں سینٹرز ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور رنگ و روشنی سے علاج براہ راست ان سینٹر کے ساتھ بھی منسلک ہوتی ہے۔ یہ جو 6 سینٹرز ہیں ہمیں یہ اصل میں ہمارے 3 روحوں کو ڈپکٹ کرتے ہیں۔ خفی اور اخفا بنیادی طور پر روح اعظم کو بتاتا ہے، مل کے بنتا ہے، یعنی کہ روح اعظم جو ہے وہ خفی اور اخفا سے مرکب 2 لطائف سے مرکب ہم ایک روح اعظم کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس سر اور روح سے مل کے روح انسانی بنتی ہے، اور قلب اور نفس جو ہے وہ روح حیوانی کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک پوری سائنس ہے، پوری توجیہ ہے اس چیز میں، کیونکہ لطائف جو ہے وہ توانائی کے بھی مراکز ہیں اور ہمارے سوچ، جذبات اور جسمانی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان لطائف سے منسلک رنگوں میں عدم توازن ہی روحانی، نفسیاتی اور بالآخر جسمانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور کلر تھراپی میں انہی رنگوں کو متوازن کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ اس زمن میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لوح قلم میں ارشاد فرمایا کہ انسان کا جسم ایک خول ہے، اس خول کے 2 رخ ہیں،
جسم اور دماغ. دماغ کا رخ اصل میں عالم امر کی طرف ہے، اسی کو نسمہ کہتے ہیں. اور لیکن یہ دماغ یا جسم انسان نہیں، انسان ان دونوں کے اندر بستا ہے، جس کو تجلی ذات کا ایک نقطہ کہنا چاہیے. یہ نقطہ جو ذات انسانی ہے اس نور کی چادر کا ایک ذرہ ہے. یہ ذرہ ایک خول رکھتا ہے جس کو جسم کہتے ہیں، اور یہی مظہر ہے، یعنی یہی وجود رکھتا ہے. اور نقطہ ذات سے نسمہ یعنی ذہن کی طرف، اور نسمہ سے جسم کی سمت میں نور کی ایک رو بہتی ہے. جو مظہر یعنی جسم سے نسمہ کی طرف، اور نسمہ یعنی ذہن سے نقطہ ذات کی سمت میں روشنی کی ایک رو بہتی ہے. جو نور کی رو نقطہ ذات سے مظہر کی طرف بہتی ہے، اسی کے اندر تمام علوم کا ذخیرہ ہوتا ہے. لیکن جو روشنی کی رو مظہر سے نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے، وہ علوم دنیا یعنی جسمانی تقاضات اور خواہشات کا مجموعہ ہوتے ہیں. اصل میں ہو رہا یہ ہے کہ نقطہ ذات سے اگر نزول کرنے والے علوم، جو ان کو علوم لدنی کہا جاتا ہے، یہ شعور کے قابل توجہ اور باعث دلچسپی ہیں. تو ان کا رنگ آہستہ آہستہ مظہری خاکوں پر چڑھ جاتا ہے. یعنی انسان کا لطیفہ نفسی ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو کر حقیقت کا رنگ قبول کر لیتا ہے. حقیقت کا رنگ ایسا نور ہے جس کے اندر کوئی روشنی کثیف نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے تقاضے اور ساری خواہشات اس رنگ سے چھن کر لطیف نور کی شعاؤں میں تبدیل ہو جاتی. یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنایا گیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری تمام اصل ہے رنگوں کی اور نور کی، یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے. ہمارے خیالات انہی رو سے بنتے ہیں، اور خیالات کا اثر بھی ہمارے ان لطائف پر ہوتا ہے. یہ 2 وے سسٹم ہے، یعنی ہمارے نقطہ ذات اندر سے بھی رنگ نکل کے ہماری شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، اور باہر کا ماحول بھی ہمارے اندر کو متاثر کرتا ہے. جب یہ جہاں کہیں بھی ہمیں اس کا ذہن بہت زیادہ دنیا کی طرف، معاملات کی طرف جانے لگتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں وہ رنگ متاثر کرنے لگتے ہیں. بہت اپنے اندر ڈوبنے کا ہمیں من کرنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ رنگ ہمارے اوپر اثر کرنے لگتے ہیں. تو یہ لوح قلم آپ ہمارے سلسلہ عظیمیہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو مل سکتی ہے. علامہ بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف، اس میں بھی آپ کو اس میں بہت نئے اور بڑے دلچسپ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اب یہ ہے کہ ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کلر تھیراپی کا بنیادی طور پر ہم نے اس چیز کو سیکھا کہ جو بھی چیز وجود رکھتی ہے، وہ بعد میں اس کے کہ وہ وجود رکھے، اس کی کہیں نہ کہیں تمثیل، اس کی کہیں نہ کہیں کوئی عکس نورانی دنیا میں موجود ہوتا ہے، اور وہ عکس وہیں سے اپنی انرجی کو لے کر آتا ہے. تو یہی جیسے آپ کو بتایا گیا کہ روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کس طریقے سے یہ لطائف کے مجموعہ ہے. اور اصل میں کلر تھیراپی کا جو عظیمی کانسیپٹ آف کلر تھیراپی ہے، یہ ہمیں ایک بہت کثیر الجہتی وجود کے طور پر ہمیں سامنے آتا ہے. یہاں پہ صرف جسمانی صحت کے لیے رنگ نہیں، بلکہ ہمارے انر کو بھی متوازن رکھنے کے لیے، ہماری سوچ کو، روح انسانی کے ارتقاء کے لیے بھی ضروری ہیں. جب ان لطائف میں موجود رنگوں کی روشنیاں متوازن ہوتی ہیں تو انسان جو ہے وہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر صحت مند رہتا ہے. اور یہی ساری صحت پھر ہمارے معاش پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. یعنی اگر ہم اپنے صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اسی سے ہمارے سارے معاملات بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس میں جو ہے وہ پھر بھی آپ لوگوں کو ویلکم ہے. کوئی اور مزید بھی سوال ہوں تو آپ کسی بھی طریقے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے کر سکتے ہیں. معرفت آپ کی جو نیشنل کاؤنسل فار طب ہے. اور آپ سب کا بہت شکریہ، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو آپ لوگوں کے لیے بھی بہت آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرما لے، اور آپ لوگوں کے آئندہ کے لیے بھی اس چیز کو بہت آسانی اور صحت کا باعث ہو. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم ذوالفقار علی ملک، ترجمان نیشنل کونسل فار طب، آپ تمام شرکاء سے مخاطب ہوں. الحمدللہ آج ہم نے اپنا یہ پروگرام
बाउनवान रंग और रोशनी से इलाज मुकम्मल कर चुके हैं हम। आज आपने अभी जो हम अटेंड किया वो इस प्रोग्राम का समराइज लेक्चर था, और इसके साथ साथ डॉक्टर समीना आमिर अज़ीमी साहिबा ने आप तमाम शुरका की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात का बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। और इस लेक्चर को सुनने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी चीज़ जो है वो तिश्ना रह गई हो, कोई भी चीज़ ऐसी रह गई हो कि जो आगे जवाब तलब हो या कोई तफसील तलब हो। आज के समरी के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 12 के 12 लेक्चर्स को आपके सामने समेट कर पेश किया। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो रंग रोशनी से इलाज है, पहले तो उसको बेहतरीन अंदाज में 12 लेक्चर्स में समेटा, और फिर उन 12 लेक्चर्स को भी एक लेक्चर में समेट कर डॉक्टर साहिबा ने जो खिदमत सर अंजाम दी है, मैं समझता हूँ